حشر جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. مجھے بتایا 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کبھی کوشش کی ٹائم کیلکولیٹ کرنے کی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مختصر درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویری شارٹ، شاید 2 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے. 100 درود پاک کے لیے 200 سیکنڈ چاہیے، اور 200 سیکنڈ کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 3 سے 4 منٹ. ودن 4 منٹ ہم 100 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور فضیلت کتنی بڑی ہے، 100 بار درود پاک پر 1000 رحمتیں الگ مل گئی، کیونکہ ملٹیپلائی بائی 10 ہے، ٹھیک ہے نا، 1000 گناہ معاف ہو گئے، 1000 نیکیاں وہ الگ مل گئی، اور یہ فضیلت الگ ملی کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے. اللہ اکبر. 4 منٹ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ابھی موبائل نکالیں تو 2 منٹ 1.5 منٹ کی پتہ نہیں کتنی ریلز آ رہی ہیں، آدھا پونا گھنٹہ تو ویسے ہی نکل گیا، اور اس ریل کے اندر گناہ مل رہا ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں لوگوں کو. You required only 4 minutes daily to recite 100 times درود پاک. اتنا بھی وقت نہیں نکالیں گے درود پاک کے لیے. آپ سوچیں اجر کتنا بڑا. یعنی اگر مجھے اور آپ کو کوئی پوچھے نا کہ سب سے آسان نیکیاں کون سی ہیں جس میں محنت بھی نہ لگے، خرچہ بھی نہ ہو، تھکاوٹ بھی نہ ہو، سبحان اللہ، میرے اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ کیا نعمت دی ہے زبان. اگر اس کا پراپر استعمال کر لینا ہم تو یہ جنت میں لے جائے گی. کہ بیٹھے بیٹھے آپ درود پاک پڑھتے رہے، اب اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا میٹر جاری. کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پورا منٹ بھی نہیں لگا، شاید 10 سیکنڈ لگے ہوں گے. within 10 to 20 seconds اگر اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ، ہر سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ پر جنت میں درخت، اللہ اکبر پر جنت میں درخت. اچھا، لوگ بعض اوقات ملتے کہتے ہیں حضرت کوئی خاص وظیفہ بتا دیں. میری کیا حیثیت خاص وظیفہ بتاؤں؟ میرے آقا نے افضل وظیفہ عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ودن اے سیکنڈ، 2 سیکنڈ لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے، اور یہ جنت میں درخت بھی لگ رہا ہے، افضل ذکر بھی ہے. اور علماء کہتے ہیں جو کلمہ پاک کی کثرت کرتا ہے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا. اگر میں جتنے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں شاید پردے میں ہیں، لائیو بیان ہو رہا ہے، کس آپ سب سے پوچھوں کہ کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ہر بندہ کہے، کون نہیں کہے گا؟ کیونکہ حدیث ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے. اچھا، سب کو پتا ہے کہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو جنت مل جائے گی. زندگی میں کتنا پڑھتے ہو؟ آج کتنا پڑھا آپ نے؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا. اس ہفتے کتنا پڑھا؟ پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا؟ ہے نا عجیب بات. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں جا رہا ہے، بس یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی دیر ہے کہ یار جدھر مجھے وقت ملے میں کلمہ پڑھ لوں، 100 بار کلمہ پڑھ لوں، 100 بار درود پڑھ لوں، سبحان اللہ پڑھ لوں. کاش جیسے دنیا کمانے کا، دنیا حاصل کرنے کا جذبہ ہے نا، جس دن نیکیاں کمانے کا جذبہ مل گیا نا تو اٹس ویری ایزی. چلے آج کی اس محفل میں کم از کم یہ تو نیت کریں کہ روزانہ 100 بار کلمہ پاک پڑھوں گا انشاءاللہ. روزانہ کم از کم 100 بار درود پاک پڑھ لوں. کتنی دیر لگے گی؟ 7-8 منٹ میں دونوں ہو جائیں گے. پھر آپ برکتیں دیکھیں نا، اور آپ کو جب لگ گئی نا یہ تو پھر 1000 بار درود پڑھنے میں بھی انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اس میں بھی انوالو ہو جائیں گے، پڑھنے لگ جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو میں انشاءاللہ 2 حدیثیں کوشش کروں گا بیان کروں گا، اور اس کے تحت جو ہمیں بہت خوبصورت ایمان افروز دلاسا دینے والی باتیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بندے ہوں گے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں. دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے. فار ایگزامپل آج کے دور میں کہوں کہ کوئی بندہ پاکستان میں ایک رہتا ہے، ایک امریکہ میں رہتا ہے، ویری فار. نہ ایک دوسرے سے ملے ہیں، نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہے، مگر ایک بندہ دوسرے بندے سے اس لیے محبت کر رہا ہے کہ اس نے یہ سنا ہے کہ وہ بندہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کا پیارا ہے. ایک بندہ دوسرے بندے سے نہ دیکھا نہ ملا، بس سنا اس کے بارے میں اور دل میں محبت ہو گئی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا
اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا، اور جس کے دل میں محبت ہوگی نا اللہ والے کے لیے، اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیا، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس سے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث کا ثمرہ کیا ہے؟ آج تک منقبت کا ایک شعر سنا تھا نا، آج یہ منقبت کا شعر انشاءاللہ یہ حدیث کے ذریعے سمجھ آ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں روکتے ندا دے گا منادی، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم۔ پیار ہے نا غوث پاک سے، ملے تو نہیں، غوث پاک تو ہم سے صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے، مگر بچپن سے ماں نے گھٹی میں غوث پاک کی محبت ڈالی۔ ہم غریب نواز سے ملے نہیں ہیں، مگر اللہ کی قسم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ داتا حضور کا دیدار نہیں کیا، مگر آج بھی بار بار جی چاہتا ہے ان کے قدموں میں جانے کو۔ کیا داتا صاحب سے جا کر پیسے ملتے ہیں؟ کیا داتا صاحب داتا حضور جا کر ہمیں جناب کی دنیا میں بونس ملتا ہے؟ ارے خرچہ کر کے جاتے ہیں دنیا بھر کے لوگ، بلکہ دنیا سے باہر میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں داتا دربار ہے ہمیں ملنے کا، ہمیں اس دربار پہ حاضری کا بڑا شوق ہے۔ لوگ دنیا بھر سے جب لاہور آتے ہیں داتا حضور جاتے، کیوں؟ فقط اللہ کے لیے محبت ہے، ہمیں داتا حضور سے کوئی دنیاوی محبت نہیں ہے۔ آگے چلیے، پنجتن پاک سے کیسی محبت ہے، امام حسین پر اور ان کے خاندان پر ہماری جانیں قربان۔ صدیق اکبر سے پیار ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پیار ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باتیں سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جب مولا علی کا نام لیتے ہیں، شیر خدا کا نام لیتے ہیں، تو بندہ ہمت میں اور طاقت میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری محبتیں کس لیے ہیں؟ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس سے ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ کہا جائے گا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ انشاءاللہ محرم شریف میں امام حسین کے نام پر جو جناب پنجتن پاک کی غلامی کے گن گاتے ہیں، ساری زندگی اہل بیت کے نام لیتے رہے، انشاءاللہ انہیں پنجتن پاک کے امام حسین سے، امام حسن سے انشاءاللہ اہل بیت سے ملایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ محبت کتنی ضروری ہے اب آپ سمجھ لیجئے۔ اب ایک اور بات سن لو، ایک اور منقبت کا شعر سنتے ہو نا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ اس میں بھی وسوسہ آتا ہے کہ فرشتے جنت میں جانے سے کسی کو روک رہے ہیں تو غوث پاک کیسے بچا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آؤ اب یہ بھی وسوسے کی کاٹ کر دوں، بخاری شریف کی حدیث سناؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں یار ریفرنس مضبوط دیا کرو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کتنی پیاری ہے۔ اس منقبت کا مسئلہ تو حل ہوگا، اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب روز قیامت گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، حدیث کا خلاصہ ہے ان کی بخشش ہو گئی ہوگی، تو جو بخشش ہو گئی ہوگی نا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جس طرح پیار والا جھگڑا دوست سے کرتا ہے نا، مان والی ضد، ایسے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ روزے رکھے ہیں، نیک اعمال انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، ہم گواہ ہیں اس کے، اے اللہ تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوگا اذهبوا، یعنی جہنم میں چلے جاؤ، فمن وجدتهم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوه، جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان پاؤ انہیں جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ ہائے ہائے، وہ نیک بندے اب جہنم کی طرف جائیں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں جہنم ان پر حرام کر دی جائے گی، گویا انہیں اب حاضری کا راستہ بھی تو بتانا ہے نا، جہنم میں تو جائیں گے جل جائیں گے، جہنم کی آگ ان لوگوں پر حرام کی جائے گی، وہ جہنم میں جائیں گے اور جس کو پہچانتے ہوگے انہیں باہر نکال کر لے جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جن کی بخشش ہوئی ہوگی، یعنی عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا یا اتنے جناب ولیوں کا سردار ہوگا، نہیں، نارمل۔ تو بتاؤ نا کہ ایک عام مسلمان جس کی بخشش ہو گئی ہوگی وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ جس کو جانتے ہو دینار برابر بھی ایمان ہے، جیسے بھی اعمال ہے اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ، اور وہ بندہ نکال کر لے آئے گا تو جو ولیوں کے سردار ہیں اور ان سے جو محبت کرتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ والوں کی شان حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ جو قسم اٹھا لیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے مانگیں گے انہیں دوں گا۔ تو سبحان اللہ، پیران پیر نے صدیوں
صدیوں پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ جتنے میرے مرید قیامت تک ہوں انہیں توبہ سے پہلے موت نہ دینا. انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت پر بڑی امید ہے کہ غوث پاک کے چاہنے والوں کو مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ نصیب ہو جائے گا. ہاں اب بات کرتے ہیں اس حدیث سے ایک اور بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی. سبحان اللہ, بخشے ہوئوں کو کیسا موقع ملے گا کہ وہ اپنے دوستوں کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے, شفاعت کی ان کو اجازت ملے گی. اور میں نے بخاری کی حدیث سنائی ہے. اب میں تمام اسلامی بھائیوں سے, میری بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسا دوست ہے کہ ہم نے کوئی ایسا ساتھی بنایا ہے کہ اللہ نہ کرے قیامت کے دن اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسا حکم دے دیا جائے تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور کہے یا اللہ میرا دوست ہے, میں گواہی دیتا ہوں اس نے نماز میرے ساتھ پڑھی ہے, میں گواہی دیتا ہوں روزے رکھے ہیں, اے اللہ ہو گئی اس سے خطائیں, اور وہ ہمیں جہنم سے نکال کر لے آئے. بتائیے نا کوئی ایک دوست ایسا ہے. روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہمیں تو دوست ہی وہ اچھا لگتا ہے جو ٹیڑھی باتیں کرے, دوست ہی وہ اچھا لگتا ہے جو برے باتیں بتائے, ہر وقت کوئی نیا فراڈ کا پلان ہوتا ہے اس کے پاس, جب جاؤ کوئی نئی کہانی ہوتی ہے اس کے پاس. دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. ادھر دوست وہ بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے. خود سوچے نا یہ کیسے دوست بنا رہے ہیں آپ. دوست وہ ہونا چاہیے جو میرے مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب کرے, میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے, جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے یاد رکھے, اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول میرا حسن ظن ہو کہ اگر میں کہیں پھنس گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا. کوئی ایک دوست ایسا اگر ایسا ہے نہیں, خدا کے واسطے چیک کیجئے. آج کے دور میں آپ کہیں گے ایسے دوست کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے. میں نہیں کہتا صرف دعوت اسلامی میں ایسے لوگ ہیں, اور بھی نیک افراد ہیں, ڈھونڈے نا, تلاش کریں, ان سے قریب ہو جائیں, جس کے قریب جا کر آپ کو خوف خدا ملتا ہو, جس کے قریب جا کر آپ کو نماز کا جذبہ ملے, جس کے قریب جائیں تو مدینے کی یاد آتی ہو, جس کے قریب جائیں تو گناہوں سے دل اچاٹ ہوتا ہو. ایسا کوئی ایک تو ڈھونڈ لو یار, سارے تو نہیں ختم ہو گئے. ہمیں تو ہمارے وہ دوست ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے تو مذاق اڑاتے ہیں, بھائی خیریت ہے, جمعہ پڑھ رہے تھے, باقی کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی دوست کے سر پہ ٹوپی آ جائے, تھوڑی سی داڑھی نکلے تو دوست مذاق اڑانا شروع کر دے, اس چکر میں واپس چلا جاتا ہے. ایسے دوست کیوں چاہیے مجھے؟ یاد رکھیے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. بچپن سے جملہ سن رہے ہیں, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو کیوں ایسا دوست لیا جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے؟ اور اچھا میں آپ کو 2 اور 2 4 والا فارمولا بتا دیتا ہوں. آپ دنیا میں کبھی کسی کرمنل سے, شرابی سے, جواری سے, ہیروئنچی سے, ڈاکو سے, چور سے کبھی بھی ملاقات ہو جائے نا, اس سے ایک سوال کیجئے گا, بتاؤ یہ عادت کہاں سے ملی؟ اچھا مزے کی بات ہے, سوال آپ اس سے کریں گے, جواب آپ سب کو پتا ہے. وہ کیا جواب دے گا ذرا مل کے بتائیے, کس سے ملی؟ دوستوں سے. اچھا جواب بھی پتا ہے آپ کو, کمال دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اٹ مینز بری صحبت سے ہی وہ برا بنا. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یار وہ میری برتھ ڈے تھی اور امی نے برتھ ڈے کے گفٹ کے طور پر مجھے پستول لا کے دی کہ بیٹا جاؤ کل سے چوری شروع کر دو, یا ابا نے جناب میری سالگرہ والے دن چرس کی سگریٹ دی کہ بیٹا آج سے چرسی شروع ہو جاؤ. کوئی نہیں کہے گا. امی ابو سے نہیں ملتی یہ عادتیں, یہ دوستوں سے ملتی ہیں. اور آج برے دوستوں میں بیٹھنے والے نوجوان پتہ ہے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں بہت پکا ہوں, میرے دوست کرتے ہیں غلط مگر میں بیٹھتا ہوں صرف, میں شراب نہیں پیتا, میں جوا نہیں کھیلتا, وہ کھیل رہے ہیں آج کل موبائل کی اپلیکیشن آئی ہوئی لگے رہتے ہیں, میں صرف بیٹھتا ہوں چائے پیتا ہوں. ارے اللہ کے بندو, جب باقی لوگ بگڑ گئے کل تمہاری باری آنے والی ہے. جب ساری دنیا کے غلط لوگوں کو دوستوں نے غلط بنایا, آپ کے اندر ایسا کون سا سافٹ ویئر ہے کہ آپ بچ جائیں گے؟ خدا را بری صحبت ہی چھوڑنی پڑے گی اچھا بننے کی. جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں, کیا پیاری حدیث ہے, یقین کریں بندہ سوچے یار کوئی ایک دوست تو ایسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے, تو آپ تلاش کیجیے. یہ جو دعوت اسلامی والے آپ کو بار بار بلاتے ہیں نا قافلے میں چلو, یہ قافلے میں سفر کر لیں ان کے ساتھ 3 دن 12 دن, اللہ توفیق دے 30 دن, اس میں بعض اوقات بڑے نیک ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا ہر دعوت اسلامی والا اللہ کا ولی ہے, ہاں ہماری دعوت اسلامی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو بیچارے نئے نئے آئے ہیں, پرانی عادتیں ہیں ان کے ساتھ. لوگ بعض اوقات کسی دعوت اسلامی والے کی غلطی دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو امام والے نے ایسا کیا. بھائی پہلے کیا کرتا تھا یہ تو پوچھو, پہلے 100 پرابلم تھی, دعوت اسلامی میں آ کے 50 رہ گئی ہیں, تو بہتر ہو رہا ہے نا, ہونے تو بہتر. ہر بندے کو ایک ہی پیرامیٹر سے چیک نہیں کیا جائے گا. دعوت اسلامی میں بھی تلاش کر لیں, آپ کی مسجد میں آپ کے علاقے میں نیک لوگ ہوں گے, عاشق, ہاں کسی اور کو مت پکڑ لینا, یہ ضرور چیک کرنا کہ عاشق رسول ہے کہ نہیں, اللہ رسول سے محبت ہے کہ نہیں, اولیاء سے پیار کرتا ہے کہ نہیں, صحابہ کے بارے میں پازیٹیو ہے کہ نہیں. پھر نہیں چاہیے ہمیں اگر اس کے دل میں صحابہ اہل بیت یا اولیاء کے خلاف کوئی بات ہے, وہ کس کام کا, وہ تو ہمیں بھی مروا دے گا. چاہیے وہ کہ جس کے پاس جائیں تو اللہ والوں کی محبت دل میں بڑھ جائے, ادب بڑھ جائے, پیار بڑھ جائے, عشق بڑھ جائے.
تو ایسا کوئی پکڑ لے دوست اور پھر سے اس کے ساتھ سفر کر لے، اس کے ساتھ قافلے میں چلے جائیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے تو صحیح مولا سفر کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، تو انشاءاللہ اچھوں کی صحبتیں اپنانی ہیں۔ اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے انہی میں شمار ہوگا۔ اب دیکھ لیں میں مشابہت کس سے رکھتا ہوں، کسی کو دیکھتے تو سمجھ نہیں آتا یار مسلمان ہے کہ نہیں، کپڑے بھی عجیب غریب، بال بھی عجیب غریب، اسٹائل بھی عجیب و غریب ہیں، مرد ہے مگر کئی زیورات پہنے ہوئے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا مرد ہے کہ نانا نے کہاں کہاں زیورات پہنے۔ خود سوچے، اسلامی پہنے سوچے، وہ آج کل بے پردگی عام ہے، کبھی بال ایسے بنانے ہیں، کبھی کپڑے ایسے پہننے ہیں، سوچیں جو جس سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جس کو دیکھ کر نبی پاک کی سنتیں یاد آتی ہیں، صحابہ کا انداز یاد آتا ہے۔ انشاءاللہ اس عاشق رسول کا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک، من اعجبہ سمت رجل فہو مثلہ، جسے جس شخص کا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے۔ چلو یار کسی وجہ سے عمل نہ ہو سکا مگر اس عمل کو اچھا تو سمجھنے لگ جاؤ، تمہیں اللہ والے اچھے تو لگیں، مذہبی لوگ اچھے تو لگیں۔ آج داڑھی والے لوگوں کو برے لگنے لگ گئے ہیں، آج امامے والوں کو لوگ مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، آج مذہبی حلیے والے سے لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا دور رکھو، یہ جناب مولوی دقیانوسی اس کو کدھر قریب بٹھانا ہے، لبرل کا زمانہ ہے، ایٹیکیٹس کا زمانہ ہے، ماڈرن لائف گزارنی چاہیے۔ اللہ اکبر، تم اپنا نقصان کر رہے ہو کہ تمہیں اللہ والوں کا لباس بھی اچھا نہیں لگ رہا، تمہیں سنت سے گھن آ رہی ہے۔ سنو حدیث پاک کیا ہے کہ جو جس شخص کا جس کو طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے اور اسے کفار کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھیج دیا جائے کہ تمہیں دنیا میں بھی کافروں کا کھانے کا طریقہ پسند تھا، انہی کی طرح رہنا سہنا پسند تھا، انہی کی طرح عادات و اطوار پسند تھی، جاؤ تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہگار بھی ہے مگر اللہ والوں سے پیار ہے، علماء سے پیار ہے، عاشقان رسول سے پیار ہے، حلیہ اپنا نہیں سکا مگر طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے، سنت کے مطابق کسی کو کھاتے دیکھتا ہے تو پیار ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی باتیں دیکھ کرتا ہے اسے دیکھ کر پیار ہو جاتا ہے، کیا معلوم یہ اچھا لگنا ہی قیامت کے دن اس کو اسی جیسا کر دیا جائے۔ It's your decision now۔ ابھی آپ کا فیصلہ ہے کہ طریقہ کون سا اپنانا ہے، مشابہت کون سی اپنانی ہے، محبت کس سے کرنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی اللہ والوں سے پیار کرے، علماء سے پیار کرے، تو ہمیں بچوں کے سامنے علماء سے محبت کرنی ہوگی، عالم دین کے ہاتھ چومنے ہوں گے، جو نیک لوگ ہیں ان کے قریب بیٹھ کر ادب سے بات کرنی ہوگی، تاکہ ہماری نسلوں کی بھی یہ پریکٹس ہو کہ بیٹا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی ہے، سنت کی عزت کرنی ہے، دینی طریقے کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہے۔ جس دن یہ آپ نے کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ آپ کو بھی برکتیں ملیں گی، آپ کی نسلوں کو بھی برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے نبی پاک سے ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ سنیے جو میں بات کر رہا تھا نا، اس کی حدیث آ گئی، آئے عمل نہیں کر پا رہا، گناہگار ہے، خطا کار ہے، نیکیوں والے کام نہیں ہو پا رہے ہم سے، مگر کیا کہا حضور پیار بڑا کرتا ہے ان سے، نیک لوگوں سے، اس قوم سے محبت کرتا ہے مگر حضور ان جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ پیارے آقا فرماتے انت یا ابا ذر مع من احببتا، اے ابو ذر تم روزے قیامت اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتا۔ خدا کی قسم نبی پاک سے بہت پیار ہے، یا اللہ ہم اس پیار میں بڑے مخلص ہیں، ہم بے عمل ہیں، ہم نبی پاک کی سنتوں پر ایسا عمل کر نہیں سکتے، مگر رب تیری عزت کی قسم ہم نبی پاک سے محبت پر بڑے مخلص ہیں، ہمیں صحابہ اہل بیت سے بہت پیار ہے، ہمیں یا اللہ تیرے پیاروں سے بڑا پیار ہے، ہم نکمے ہیں، ہم کر نہیں سکے، بن نہیں سکے ان جیسا، مگر محبت دل و جان سے کرتے ہیں۔ بس یہ محبت ضرور دل میں رکھنا، یہ محبت ہی آپ کو انشاءاللہ ان کے قریب بھی لے جائے گی، عمل کی دنیا میں بھی آ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا ان کے ساتھ محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا پیاری حدیث ہے کہ اے ابو ذر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے۔ اب چیک کر لو میں کس سے محبت کرتا ہوں، چیک کر لے ہمارے بچے کس سے محبت، یا کم از کم گھٹی میں محبت تو ڈال دینا ہے، اللہ رسول کی ہے، صحابہ اہل بیت کی، اولیاء کرام کی۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے ماں باپ کو، سبحان اللہ، ہم میں سے بہت سارے ایسے ماں باپ ہوں گے جو بچپن سے ہمیں غوث پاک کی باتیں سناتے رہے، ہائے ہائے ان کا احسان تو دیکھو یار، گڈی میں ڈال دی غوث پاک کی محبت، ہمیں اولیاء کی محبت، پنجتن کی محبت ہمارے ماں باپ نے پلائی ہے، مگر کیا آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں؟ میں اپنی بات کروں، جب میں اسکول جاتا تھا، 5-6 سال کی عمر ہوگی، 7 سال کی عمر ہوگی،
میں جب گھر سے نکلتا تھا ماں کہتی تھی بڑے 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 پیر جو وسیع ہو، غوث پاک کے حوالے ہے. بچپن سے ہی سکھایا یار اللہ والوں کی محبت، اللہ پاک اللہ والوں سے پیار. اور بار بار گھر میں 11ویں ہو رہی ہے، بار بار جناب غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہم نے بھی کرنا ہے، یہ ایک طریقہ ہے اپنی نسلوں میں اللہ والوں. آج کل پلان کیا گیا، آپ دیکھو نا، جب کہتے ہیں نا طوفان چلتا ہے تو اس کا سدے باب کیا جاتا ہے. آج کل باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں جو کہتے ہیں صحابہ کی محبت کی کیا ضرورت ہے، علماء تو شیعی کوئی نہیں ہے، اولیاء کرام سے بات کیوں کرنی ہے، کتابیں، یعنی ہمیں دور کیا جا رہا ہے اللہ والوں سے. اور ہمارے آج کے نوجوان اسے دیکھتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. خدا کے واسطے یہ پلاننگ ہے. دیکھو نا، میں تو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. اور کہا یہ جا رہا ہے محبت کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. پلیز یہ سازشیں سمجھیے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال اللہ والوں سے محبت کیجئے، اچھی صحبت اختیار کیجئے. کم از کم ایک دوست تو ایسا ڈھونڈ لیجئے جو انشاءاللہ میری مغفرت کا صدقہ جاریہ کا باعث بنے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیں، قافلوں میں آتے رہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیں، ایسے مزید بیان سنیں گے تو انشاءاللہ دل پر اثر ہو جائے. آخر میں مبارکباد دوں گا صاحب خانہ کو جنہوں نے بڑی پیاری محفل سجائی ہے. اللہ آپ کا خرچ کرنا، شکیل بھائی کا خرچ کرنا، آپ کا اہتمام کرنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. ہمارے اشفاق مدنی بھائی کا بڑا ماشاءاللہ پرزور حکم بھی تھا اور فالو اپ بھی تھا، تو میری بھی حاضری ہو گئی. بہت اچھا لگا آپ نے بلایا. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ عاشق رسول ہمیں اچھے دوستی عطا کر دے جو ہماری مغفرت کا صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. اللہ ہمیں تیری محبت، تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت، نبی پاک کے تمام صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرما دے. جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں وہ اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرما اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمانا. اے اللہ ہم ناکام، ہم ناکارہ ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم باعمل نہ بن سکے، مگر تیری قسم تیرے پیاروں سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ اس پیار کی نسبت سے ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے. اے اللہ ہم نے یہ بھی تو روایتوں میں پڑھا ہے کہ چور توبہ کر کے کتب بن گئے. اے اللہ گناہ گار ولی بن گئے. ہم بڑے گناہ گار ہیں مولا، مگر تو چاہے تو ہمیں بھی تو ولایت کی خیرات دے سکتا ہے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اے اللہ ہمارا حشر اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ فرمانا. اے اللہ اپنے محرومین بندوں میں ہمیں شامل نہ فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. اے رب کریم، اے رب کریم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے کریم روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں. جتنے بھائی یہاں موجود ہیں، میری بہنیں پردے میں ہیں، سوشل میڈیا پر ہاتھ اٹھے ہیں، آج جو تمنا لے کر ہاتھ اٹھائے حاضر ہے، سب کی وہ تمنا پوری کر دے. جو اگر کوئی کسی خوشخبری کے انتظار میں ہے، اے اللہ وہ خوشخبری عطا کر دے. کوئی کسی پرابلم کے دور ہونے کے انتظار میں، اللہ اس کی وہ مشکل آسان کر دے. اے اللہ دکھیوں کو سکھی کر دے. اے اللہ بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے. جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے. اے رب کریم ہمیں ایمان اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب کرنا. ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت عطا نہ کرنا. اے پروردگار ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما. ربنا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم. ہمارے شکیل بھائی اور ان کے گھر والوں نے جو یہ محفل سجائی ہے اللہ اس کی انہیں بہترین جزا عطا فرما, ان کے رزق حلال کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما, جس نے ایک مقصد کے لیے محفل سجائی اس میں کامیابی عطا فرما. اے پروردگار ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما, قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر کا قائم و دائم فرما. اے اللہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں عاشقان رسول پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان عاشقان رسول کی غیب سے مدد فرما, اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, اور ہدایت نصیب میں نہیں تو مولا نیست و نابود فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام یا رحمت للعالمین, السلام یا راحت للعاشقین, یا الہی واسطہ آل رسول, یہ سلام اور پوری محفل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله تعالى على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا کھانے کی دعا بھی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ.